أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 108 108۔ دراصل یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا، بھیجا سوال۔ یہودیوں کی برائیوں، خرابیوں اور بیماریوں میں ایک اہم ترین اور بدترین برائی یہ تھی کہ وہ بیجا سوالات کرتے تھے، خواہ خواہ کے سوالات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں پچھلی آیات میں اس سلسلے میں کافی مواد آپ کو ملا ہوگا کہ طرح طرح کے سوالات۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو گائے کیسی ہو، رنگت کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، کیسی ہو، یہ ہو، جو بھی بات ہوتی، سوال کرنا، بحث کرنا، شرارت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طرح طرح کے بھیجا سوالات کرتے تھے۔ سوال فی نفسی بری چیز نہیں، بات نہیں ہے، اچھا سوال، مثبت سوال، مفید سوال، نفع بخش سوال، فائدہ مند سوال، بر وقت سوال، ظاہر بات ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بیجا سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا، بغیر کسی بنیاد کا سوال کرنا، ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سوائے ایک منفی نتیجے کے، اس میں کچھ اور ملنے والا نہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ بھئی حضرت موسیٰ پر جو تورات اتری تھی، تورات کوہ طور گئے اور سیدھے گئے اور تورات لے کر آگے، کتاب لے کر آگے۔ ان کے تصور میں یہ تھا کہ قرآن مجید میں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار کی ایسے ہی جبرائیل لا کر پورا قرآن 30 پاروں کا، 114 سورتوں کا، 7 منزل والا پورا قرآن لا کر یوں ہی ہاتھ میں دے دیں گے۔ ایسا نہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب 23 سال تک رہی، موقع بموقع آیات نازل ہوتی رہی۔ تو اہل یہ کتاب اور ان یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کتاب ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہوئی، سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو، ام تريدون، کیا تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ ان تسألوا، کہ تم پوچھو، رسولکم، اپنے رسول سے، محمد عربی سے، کما جس طریقے سے، سئل پوچھا گیا، موسیٰ، حضرت موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے۔ سنو، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے مقابلے میں ایمان کو کفر سے بدل دے، ایمان کی روش چھوڑ کر کفر کی روش اختیار کرے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے، درست راستے سے بالکل بھٹک گیا ہے۔ سیدھے راستے بغیر قائم رہنا ہے تو ایمان پر قائم رہو، اطاعت پر قائم رہو، صاف طور پر کہہ دو کہ ہم نے مان لیا اور مان لیا، ہمارے لیے سوائے اطاعت کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ ہے دین، یہ ہے اطاعت، بجائے اس کے سوالات کرنا طرح طرح کے۔ ایسا کیوں؟ بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی یہ برائیاں بعض مرتبہ ہمارے سماج کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ ہم بھی دین کے معاملے میں ایسے ہی بیجا سوالات کر لیتے ہیں۔ اصل سوال کرنا ہے، وہ سوال نہیں آتا۔ اصل سوال کیا کرنا ہے؟ اصل سوال ہے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، توکل کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، انابت اللہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔
یہ سوال کرو، سوال یہ کرو کہ حرام کے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کب ٹوٹتی ہے، وضو کے کتنے فرض ہیں، تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ تو بنیادی ضروری مسائل ہیں، اس سلسلے میں سوال کرو بجائے اس کے بھیجا سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات جس سے کوئی اپنے ایمان میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے، خامخواہ سوال کرنا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کا کلر اور رنگ کالا کیوں ہے، ہرا ہونا چاہیے تھا، سفید ہونا چاہیے تھا، یہ بھی کوئی اعتراض ہے۔ مغرب کی نماز میں جہر کیوں، زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء اور فجر میں، ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں، سر کیوں، کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھا اور عمل کو دیکھ کر قبول کر لیا اور اس کو مان لیا اور پھر عمل کر لیا، کافی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت کیوں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا کہ 4 بچے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بیٹے کتنے ہیں؟ کہا 2۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 2۔ ایسا کیوں؟ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ جس طرح اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو حکم دے۔ اس سلسلے میں موجودہ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، اور واٹس ایپ کے دور میں تو بہت سے ایسے بے جا غیر ضروری، بعض مرتبہ اسلام سے، دین سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں، سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ کے سوالات۔ وہ کون سی عورت ہے جو جس کا شوہر بھی نبی، جس کا باپ بھی نبی، جس کے بیٹے بھی نبی، جس کے فلاں بھی نبی، اب جواب جو دے گا فلاں یہ ہوگا۔ ارے غیر ضروری اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے، معلومات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں ہیں جن کو معلومات پر ضروری تو پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے جو بنیادی معلومات ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر ضروری چیزوں پر ہوٹلوں نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو خود دین کے بنیادی معلومات نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، مسبوق ہو جائیں تو نماز مسبوقی کیسے پڑھنی چاہیے نہیں معلوم ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، عیدین کی نماز میں تو دوسروں کی بغلیں جھانکتے ہیں کہ کون ہاتھ کب اٹھاتا ہے کب چھوڑتا ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ نمازوں میں وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے مفسدات کیا ہیں، اس کا کچھ علم نہیں ہے، اور خواہ پڑے ہوئے ہم اس روش سے ہم کو گریز کرنا چاہیے، اور سمعنا واطعنا والی روش جس میں اللہ کے حکم کو دیکھا، نبی کی سنت ہے، عمل کر لیا۔ وہاں کیوں کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیوں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله